السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں، شریعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اس مبارک مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس ایسا عذر ہے، ایسی بیماری ہے کہ شریعت نے ان عذر کی وجہ سے، ان بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ تو وہ کون کون لوگ ہیں، اس کے لیے میں انشاءاللہ آج میں یہی عرض کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، پہلے نمبر پر ہے مریض۔ کسی شخص کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ایسا مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز نے اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یا تو آپ کی جان جا سکتی ہے، یا پھر آپ کی جو بیماری ہے، آپ کا جو مرض ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس ڈاکٹرز نے اگر یہ کہہ دیا ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ایسی حالت میں روزہ نہ رکھیں۔ فی الحال آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جب آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے، جب آپ صحیح اور تندرست ہو جائیں تو پھر کسی اور دنوں میں اس روزے کی قضا ضرور کر لیں، چونکہ قضا تو لازم ہے، لیکن قضا کے علاوہ جو فدیہ ہوتا ہے، جو کفارہ ہوتا ہے، وہ لازم نہیں ہے۔ شریعت نے اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی عورت اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، ان کی اتنی عمریں ہو چکی ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اتنی عمر میں پہنچ کر آپ روزہ نہ رکھیں، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ البتہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ضروری ہوگا۔ فدیہ کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، یہ آپ اپنے علماء کرام سے، اپنے مسجد کے امام سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اسی طرح مسافر شخص اگر سفر پر جا رہا ہے تو سفر پر جانے کی وجہ سے شریعت نے مسافر کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ سفر میں جانے کے وقت میں روزے کو چھوڑ دے۔ جب سفر اس کا پورا ہو جائے اور یہ دن گزر جائیں تو پھر کسی اور دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مسافر کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، بلکہ ایسا مسافر ہونا چاہیے جو اپنے شہر کی حدود سے، جس شہر میں جا رہا ہے اس کی حدود تک 80 کلومیٹر کا تقریباً احتیاط کے طور پر تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ میرٹھ سے سہارنپور جا رہے ہیں تو اب میرٹھ کی حدوں سے لے کر سہارنپور کی حدوں تک اگر 80 کلومیٹر کا فاصلہ بیٹھتا ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، کوئی عورت حاملہ ہے، اور ڈاکٹرز کی صلاح کے مطابق آپ کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ لیتی ہیں تو یا تو آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اس کو بیماری ہو سکتی ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، یا پھر خود آپ بیمار ہو سکتی ہیں، تو پھر پریگننٹ عورت کے لیے بھی شریعت نے یہ اجازت رکھی ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دے۔ جب یہ صحیح ہو جائے، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو تب کسی اور دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی اس کا چھوٹا بچہ ہے اور اس بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے، اب اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو امید قوی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کا جو دودھ ہے وہ اترنا بند ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جو آپ کا بچہ ہے وہ آپ کے دودھ پر ہی چلتا ہے، اس کی خوراک آپ کا دودھ ہی ہے۔ تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بھی روزے کو چھوڑ دیں، جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے تو پھر کسی اور دنوں میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر آتی ہے حائضہ عورت، یعنی اگر کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جائے، اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ ان دنوں میں تو ظاہر سی بات ہے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ صحیح ہو جائیں، جب آپ پاک ہو جائیں، تب آپ ان دن اس روزے کی قضا کر لیں اور آپ کا اپنا روزہ آپ پورا کر لیں۔ تو یہ 6 لوگ ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، البتہ جب ان کی بیماریاں، ان کے عذر ختم ہو جائیں تو پھر روزے کی قضا لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔